اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پہلی دو آیات تقریباً ہم مکمل کر چکے تھے۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا جو تعلق ہے، جو ان میں آپس میں نسبت ہے، اس کے جو مرکزی جو نقطہ ہے اس کو تازہ کر لیں کہ سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا، اور سورہ جمعہ کے اندر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو مردان کار ہیں، جو افرادی قوت ہے، وہ کیسے وجود میں آئے گی، یہ اس کا بیان ہو گیا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں تبدیلی چاہتے ہیں، ریولوشن چاہتے ہیں، انقلاب آئے، تو اس کے لیے پوری دنیا میں 6 سٹیپ ہیں جو اخذ کیے گئے کہ انقلاب ہمیشہ آتا ہے کسی نظریے کی بنیاد پر، اور وہ نظریہ کسی اجتماعی نظام کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، نہ کہ کوئی پرسنل ہو، عقیدے کی تبدیلی نہ ہو، کوئی مذہب کی نہ ہو، بلکہ اجتماعی تبدیلی ہو، یا وہ پولیٹیکل چینج ہو، یا اکنومیکل چینج ہو، یا سوشل چینج ہو۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک تبدیلی آ جائے تو دنیا میں اسے انقلاب کہا جاتا ہے، اور اس میں بیسک تبدیلی آئے۔ اس نظریے کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فرانس کو جو کہا گیا کہ فرینچ ریولوشن، تو اس میں کون سی تبدیلی آئی؟ جو سیاسی تبدیلی تھی، یعنی گورنمنٹ جو تھی وہ بادشاہوں سے نکل کر، فیوڈل لارڈ سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں آئی، جمہوریت کے ہاتھوں میں آئی یا نہیں آئی یہ بات کا مسئلہ، لیکن نظریہ یہی تھا۔ اسی طرح رشیا میں انقلاب آیا ہے، بالشویک ریولوشن، ظاہر ہے وہاں 2 پارٹیاں تھیں، دونوں اس کے علم بردار تھیں، مانشویک اور بالشویک۔ مانشویک بڑی پارٹی تھی اور چھوٹی پارٹی تھی بالشویک، لیکن بالشویک ریولوشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں آیا، لینن کی فعال قیادت تھی، اس کے ذریعے سے وہاں لیکن وہاں کوئی تبدیلی جو ہے وہ معاشی آئی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آپ کہیں گے کہ ریولوشن، تو ان تینوں میں تبدیلی آ جائے، اور اس کے لیے پھر لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اس تبدیلی کی نعرے کے اوپر، نظریے کے اوپر کہ کیا تبدیلی آپ اجتماعی نظام میں لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو منظم کرنا اور ان کی تربیت کرنا۔ یہ 3 مراحل ابتدائی ہیں، اور پھر 3 اگلے جو ہیں وہ ہیں، ایک پیسیو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس۔ پیسیو ریزسٹنس یہ ہے کہ آپ اپنی بات پر، اپنے نظریے پر قائم رہیں، چاہے دنیا میں جو بھی ہو، آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر تشدد کیا جائے، لیکن آپ اپنی بات کے اوپر کھڑے رہیں، اور پھر جب آپ اپنی وہ ثابت قدمی ثابت کر دیں اور آپ کی اسٹرینتھ ہو جائے، تو پھر ہے اگلا مرحلہ اقدام کا۔ پھر آپ ایکٹیو ریزسٹنس میں داخل ہوتے ہیں اور نظام کو چھیڑتے ہیں، اسے چیلنج کرتے ہیں کہ یا ہم رہیں گے یا یہ نظام رہے گا، اور اس کے نتیجے میں کنفلکٹ آتا ہے۔ کنفلکٹ کے نتیجے میں پھر یا آپ نہیں یا نظام نہیں۔ یہ ٹوٹل گویا کہ 6 مرحلے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 کا بیان تو سورہ صف میں ہو گیا تھا، وہ جہاد و قتال کے ضمن میں۔ 2 جو بنیادی مراحل ہیں وہ یہاں آگے، کون سے؟ دعوت اور تربیت۔ اور اس کے لیے یہ جو 4 چیزیں تھیں جن کو کہا گیا تھا کہ وظائف 4 گانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو وظائف 4 گانا ہیں، ان کے اوپر توجہ جو ہے وہ ہم نے فوکس کی تھی۔ اسی پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ ترجمہ کر لیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے ہر ایک شے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ بادشاہ، وہ پاک
اور زبردست اور حکمت والا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے یعنی جس کی یہ 4 صفات ہیں جس رب کی، اس نے بھیجا ہے ان امیین میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ اس کے اوپر ہم نے گفتگو یہ کی تھی کہ یہ آیات، ان سے انسان کے جو افکار اور نظریات ہیں ان میں تبدیلی واقع۔ انسان اگر جو ہے وہ بیمار شخصیت نہیں ہے، جیسے ظاہری طور پر بیمار ہو، اس کی ٹانگ جو ہے وہ نہ کام کر رہی ہو تو چل نہیں سکتا، لیکن اگر وہ سائیکولوجیکلی بیمار شخصیت نہیں ہے تو اس کے عمل میں اور فکر میں یکسانیت ہوگی، ایک ہی بات ہوگی، جو وہ سوچتا ہوگا، جو اسے سمجھ آئے گی، وہ اس پر عمل پیرا ہوگا۔ تو غلط جو اعمال ہوتے ہیں، غلط عادتیں ہوتی ہیں، وہ غلط نظریات کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور غلط نظریات کی جو بنیاد ہے وہ اگر اکھاڑ دی جائے تو قرآن حکیم کی یہ جو آیات ہیں، یہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا فکر، اس کا نظریہ، اس کی سوچ درست ہو جاتی ہے۔ اور اس میں 2 چیزیں، ایک پر تو پچھلی گفتگو میں گفتگو ہوئی تھی اس کی سوچ اور نظریات پر، اور دوسری تھی کہ کبھی کبھی دل کے اوپر پردے بھی آ جاتے ہیں، اور ان پردوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے گناہ انسان کرے تو ایک داغ لگتا ہے، دوسرا لگتا ہے، تو اس پردے کو بھی توڑنے کے لیے قرآن ہی کام دیتا ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ قرآن معجزت بھی ہے۔ جیسے سورہ، اب وہ مجھے سورت کا نام ذہن سے نکل گیا، جس میں وہ سورہ حشر، اس میں آ گیا کہ قرآن جو ہے وہ موعظۃ للمتقین، یہ معجزت بھی ہے اور وشفاء لما فی الصدور بھی ہے، اور یہ شفا بھی ہے۔ اور یہ شفا کب ہوگی؟ جب وہ اندر جائے گا، وہ شیل ٹوٹا اور ہو گئی۔ سورہ یونس، سورہ یونس کے اندر، تو وہ سورہ یونس کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ معجزت بھی ہے۔ اور علامہ اقبال کا جو مرثیہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ آج کل مسلمان جو ہے وہ قرآن کو معجزت کے طور پر نہیں پڑھتے اور نہیں سمجھتے، یہ ان کا المیہ ہے۔ وہ معجزت کے لیے کچھ شاذ و ضعیف و مرسل روایات کا ایک سہارا لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو انہوں نے بڑے مشہور شعر کہے کہ وہ جو خطیب کی اور جو امام، جو اندلس کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور دیلمی کی، ان کے روایات اور کتابوں کے سہارے، جیسے آج کل اسی طرح اور کتابیں بھی ہیں۔ اسی طرح یہ جو اس معجزت کے لیے یہ قوالی، ان کے اندر جو عراقی کا شعر ہے، وہ جس قدر آگ لگاتا ہے قرآن کی آیات نہیں لگاتی۔ تو قرآن معجزت بھی ہے، اسے یعنی اس درجے میں بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی بلیغ اور قول بلیغ بھی، جیسے کہا گیا کہ اے نبی ان کے ایسی دل کے اندر کھب جانے والی بات کہیں جو ان کو اثر کرے ان کے اندر۔ تو اس انداز سے یہ قرآن کی باتیں اثر کریں گی۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ یتلو علیہم آیات، سے مراد تو پورا قرآن بھی ہے، لیکن اگر اسپیسیفک کریں گے تو یہ مکہ میں جو قرآن نازل ہوا یہ زیادہ وہ ہو جائے گا، کیونکہ مکہ میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ ایمان اور اخلاق حسنہ۔ جہاں بھی دیکھیں گے تو وہ یہ ہوگی، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، وعدے کی پابندی کرو، یہ بنیادی باتیں وہاں آ رہی ہیں، اور ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب یہ نظریات، انسان کے غلط نظریات ختم ہو گئے، ان کی بنیاد کے اوپر جو غلط اعمال تھے وہ ختم ہو گئے، یہ تزکیہ ہو گیا انسان کے خیالات کا، افکار کا، نظریات کا، اور پھر اعمال کا بھی ہو گیا۔ اب تزکیہ علیحدہ سے بھی ہے کہ کیسے ہو۔ اور دوسری بات یہ آ گئی کہ اب جب انسان کا تزکیہ ہو گیا تو اب وہ ریڈی ہے، اس کی سلیٹ خالی ہے، اب اس کو احکامات دیے جائیں۔ یعلمہم الکتاب، تو کتاب سے مراد احکامات، یعنی قرآن کا وہ حصہ، یعنی بالکل اگر اس کو اسپیسیفک کریں گے تو کہیں گے مدنی قرآن، مدینہ میں جو نازل ہوا تو اس میں احکامات ہی آئے ہیں سارے۔ اور والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم، اور تاکہ انسان آج جس سٹیج پر پہنچ چکا ہے یہ سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہ رہا ہے۔ نوع انسانی جو ہے فکری سطح پر، اپنی بلند ترین سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلی گئی۔ علم انسانی تو آگے بڑھا ہے، فکر انسانی آگے نہیں بڑھا۔
تو اس اعتبار سے انسان جو سوچ سمجھ کر آگے چل رہا ہے تو تاکہ انہیں وہ حکمت کی تعلیم بھی دی جائے. اور ان چاروں کا گہرا تعلق ہم نے جوڑا تھا پہلی آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ کے 4 نام تھے. الملک وہ بادشاہ ہے لہٰذا یتلو علیہم آیاتہ. القدوس وہ پاک ہے چاہتا ہے کہ تم بھی پاک ہو. اور العزیز وہ زبردست ہے لہٰذا اپنے آرڈرز جاری کر رہا ہے یعلمہم الکتاب. اور الحکیم وہ الحکیم ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں بھی حکمت کی تعلیم دے. تم اس کے نائب ہو تو کچھ نہ کچھ وہ صفات آنی چاہیے. جیسے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرو. تو بہرحال یہ تقریباً ہم گفتگو جو ہے وہ کر چکے تھے. البتہ آخری شاید بات رہ گئی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِن یہ ہے تو لفظ اس سے ان شرط کے طور پر، لیکن یہاں اصل میں وَإِن سے مراد وَإِنَّا یعنی بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی طویل عرصے سے ان کے ہاں کوئی یعنی نبی یا کوئی رسول نہیں آیا تھا. کتنا طویل عرصہ ہو گیا ہوگا ذرا اندازہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیچھے چلیں تو حضرت اسماعیل سے کا فصل کتنا ہے؟ اچھا اس کا مطلب پڑا تھا تقریباً 2800 یعنی 3000 برس پہلے. چونکہ 1400 قبل مسیح تو تورات اتری ہے اور 600 یعنی 571 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہے اور 610 میں آغاز وحی ہوا ہے. تو 600 اور 1400 2000 تو یہ ہے سیدھے سیدھے. اور اگر اس سے پہلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2200 قبل مسیح میں دنیا میں آئے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 187-90 برس کو ہوئی ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے 87 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے جب وہ قرآن میں بھی آتا ہے بوڑھے ہو گئے تھے. اور حضرت اسحاق 100 برس کی عمر میں. وہ بھی واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ جیسے حضرت سارہ نے کہا کہ میں بڑھیا اب جنوں گی آلے دو میں جنوں گی میں بڑھیا خسٹ حاذا شیخ باہلی اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا. تو انہوں نے کہا تم اللہ کی بات کو وہ جھٹلاتی نہیں بلکہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتی ہو. تو بہرحال وہ ہوا. بلکہ اس کے بعد تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور خاتون سے شادی کی کتورہ نامی اور ان سے ان کے 6 بیٹے ہوئے. یعنی 2 یہ حضرت اسماعیل حضرت بڑے ہیں جو سارے تھے اور حضرت اسحاق اور ان سے 6 بیٹے یعنی کتورہ سے بنی کتورہ جو کہلاتے ہیں. ان میں سے جو مدیان یا مدین جو کہلاتے ہیں انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام ہے. اور ادھر سے آگے بڑھیں تو حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب. ان سے یہ بنی اسرائیل چلے. لیکن بنی اسرائیل کی حیثیت ایک خاندان کی سی رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک. اس کے بعد پھر یہ ایک امت جو ہے وہ قرار پائے ہے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے جو بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی اس نسبت سے کہ ان کے بڑے بھائی عیسو جو کہلاتے ہیں. اب یہ علیحدہ ایک مسئلہ رہا ہے فلسفے کا کہ بڑا کون تھا. یہ دونوں جڑواں تھے حضرت یعقوب اور حضرت عیسو جڑواں تھے. لیکن دنیا کے اعتبار سے حضرت عیسو علیہ السلام جو ہے وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور حضرت یعقوب کا نام اسی لیے یعقوب کہا جاتا. عقب کہتے ہیں پیٹھ کو یعنی تو پیچھے تو یہ پیچھے پیدا ہوئے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت عیسو کے عقب یعنی ایڑیاں پکڑے پیدا ہوئے. تو یوں جو ہے حضرت عیسو بھی ان کے اور ان کی نسل سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسو کی نسل سے پیغمبر ایک گزرے ہیں بڑے مشہور. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام جو ان کے اس سلسلے سے آتے ہیں. تو بہرحال وہاں تو پھر پورا ایک سلسلہ چلا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد درمیان میں حضرت یوسف آئے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. لیکن تسلسل کے ساتھ جو چلا ہے 1400 قبل مسیح میں کہ کبھی ان میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ ان میں نبی موجود نہ ہو.
جبکہ اس سائڈ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا کہ 3000 برس سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا. اور وہ جو بلکہ تورات کے ایک الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ معماروں نے جس پتھر کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا وہی پتھر اصل اور بنیاد کا پتھر قرار پایا. وہاں معماروں سے مراد علماء یہود کہ وہی دین کے چلانے والے تھے، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، کوئی سمجھا ہی نہیں اس چیز کو. تو بہرحال اس سے پہلے یہ تھے کھلی گمراہی میں، اور اس کی گمراہی کا اخذ قرآن حکیم میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صفت جو وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ نماز کے بڑے پابند تھے، اور گھر والوں کو کیا حکم دیتے تھے؟ نماز کا. لیکن انہی کی یہ نسل ہے کہ یہ نماز بھول چکے تھے. ان کا کہنا تو دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم ان کی نسل سے ہیں اور انہی اسی دین پر ہیں، دین ابراہیمی پر، لیکن حالت عملاً یہ تھی کہ انہیں یہی نہیں پتہ تھا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں. تو اس قدر گمراہی والا ایک معاملہ ان برسوں میں آ چکا. بہرحال آگے بات آئی جی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. وَآخَرِينَ اور جو دوسرے منہم وہ بھی انہی میں سے ہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ابھی ان سے آ کر ملے نہیں ہیں، وہ بھی آ کر ان میں شامل ہو جائیں گے لیکن دوسرے بھی. وَآخَرِينَ سے مراد اس پر تقریباً اجماع امت ہے کہ اس سے مراد دوسری اقوام ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت ہے خصوصی اور ایک ہے عمومی. ایک آپ کی جو پیغمبرانہ شان خاصہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ الہ عرب ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی 2 بعثتیں تھیں، ایک بعثت تھی الہ بنی اسرائیل اور ایک الہ فرعون، اس لیے تو فرعون مارا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی خصوصی کیا تھی؟ الہ عرب. یہی وجہ ہے کہ اگر عربوں میں سے کوئی ایمان نہیں لایا تو وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ختم. جو قانون جو رسالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چلا آتا رہا ہے، اور باقیوں کے لیے پھر ایک گنجائش دی گئی. وہ کیوں دی گئی وہ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے وآخرین. اچھا ایک بلکہ سوال اس وقت کیا تھا ہمارے مصباح صاحب، جب وہ ادھر ادھر کا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم بھی پھر غور کرنا پڑتا. آخرین اس لفظ کو بھی سمجھ لیں، ایک ہے آخر اور ایک ہے آخر. خے کے زیر کے ساتھ ہے اور ایک زبر کے ساتھ. جب آخر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دوسرے، اس کی جمع بھی ہوگی آخرون. اور یہ آخر، آخر سے مراد ہوگی لاسٹ. تو یہ فرق بھی ہے، زیر اور زبر کے ساتھ پھر یہ بھی ترجمے میں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو آخر ہے وہ بالکل جو ہے وہ دوسرے آخر میں آنے والے، اور آخر دوسرے. اور دوسرے بھی اچھا اس میں حدیث بھی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اچھا اس سے اس کا ذرا سن نزول بھی معین ہو جاتا ہے، چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری دور میں ایمان لائے، سن 7 میں. آخری 3 سال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3-4 سال رہے ہیں. تو سن 7 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ جمعہ پڑھی تو جب وہ یہ آیت یہاں پڑھی اس جگہ پر پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ دوسرے بھی جو انہی میں سے ہیں جو ابھی ان میں ملے نہیں ہیں. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ آخرین سے مراد کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت بھی رک گئی، خاموش. اس نے پھر سوال کیا، حضور میں نے پوچھا ہے کہ یہ آخرین سے مراد کون ہے؟ پھر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، حضور سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ دوسرے جو ہیں وہ ابھی آ کر نہیں ملے، انہی میں سے وہ دوسرے کون لوگ ہیں وہ دوسرے؟ اس میں 2 باتیں مفسرین نے لکھی. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تاکہ یہ سوال اچھی طرح سے سارے لوگ سن لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہو کہ وحی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے کہ یہ کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت بھی اوپر سے آ جائے. واللہ عالم، جو بھی دونوں میں سے حکمت تھی.
تو حضور خاموش رہے، اور جب تیسری مرتبہ اس شخص نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے، اور پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جا کر، حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کی قوم کے لوگ اگر ایمان ثریا پر بھی ہوگا تو وہ وہاں سے بھی اتار لائیں گے، جس سے اس کے ترجمہ خاص یا تعویل خاص تو یہ کی گئی کہ اس سے مراد اہل فارس ہے، یا پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا کہ اس سے مراد دوسری قومیں ہیں۔ ایک اور حدیث مجھے ملی نہیں لیکن میں نے پڑھی ضرور ہے، مجھے یاد ہے، وہ وقت نہیں تھا میں کہیں اس کو تلاش کرتا۔ یہ ایک اور صحابی کے بارے میں ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے، اور معلوم ہوا کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے، اور ان کے آباء و اجداد یمن میں ہندوستان سے گئے تھے۔ بہرحال جو بھی محققین نے تحقیقات کی یا چیزیں کی، تو اس سے مراد یہ ہے، بہرحال اجماع اس کے اوپر امت کا یہ ہے کہ اس سے مراد دوسری اقوام ہے، یعنی امت دعوت ہے ساری کی ساری۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ پھر اگر اللہ کے ناموں کو جوڑیں گے ساتھ تو ویسے یہ قرآن کا وہ معاملہ ہے کہ جو آئندہ زندگی میں یا مفسرین یا لوگ بیٹھیں گے کھولیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم کل کا کل اللہ کے اسماء و صفات ہی۔ اس حوالے سے بھی جب دنیا غور کرے گی، آگے دیکھے گی، لا تنقضی عجائبتہ، اس کے عجائب تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مثلاً العزیز سے یہاں اگر اس کے ساتھ تعلق جوڑے تو وہ کیا ہے؟ وہی بات کہ جس پتھر کو معماروں نے حقیر سمجھ کر پھینک دیا تھا، یعنی یہاں اصل میں اس غرے کی بھی نفی ہے جو زوم جو تھا یہودیوں کو کہ ہم میں اصل میں جو چنیدہ لوگ، چہیتے لوگ، اور ہم ہیں اصل لاڈلے اور چہیتے، اور باقی سارے کیا ہیں؟ امیین ہیں، باقی سارے غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں، آل ادرز آل جنٹائلز آر گوئمز، اس درجے کی جو ان کی حقارت تھی، وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اس زوم کی بھی نفی کی گئی کہ دیکھو اس العزیز ہستی نے انہی میں سے اٹھایا ہے، جن کو تم امی سمجھتے تھے، کسی لائق نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں میں اٹھایا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ان کو ہی نہیں، اس ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اور پوری دنیا کے وہ رہنما اور رہبر بن گئے۔ اور الحکیم، الحکیم کا اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر چونکہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن نوع انسانی تو قیامت تک رہنی تھی۔ میں نے بارہا کہا کہ اس معاملے میں چونکہ قادیانیوں نے بھی ایک فائدہ اٹھایا ہے کہ نبوت اور انسانیت اس کا آغاز ساتھ ساتھ ہوا ہے، پہلے انسان نبی بھی ہے اور انسان بھی ہے اور نبی بھی ہے، ہدایت یافتہ ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کر نبوت رک گئی، اور نبوت کو کہا گیا کہ یہ رحمت ہے۔ تو جب انسان ابھی موجود ہے تو نبوت کیسے رک گئی؟ یہ کیوں رک گئی؟ اب یہ وہ جو حکمت ہے کہ وہ الحکیم، وہ الحکیم ہے اس نے، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں رسالت کے ساتھ جو ہے وہ ختم کا لفظ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا۔ قرآن حکیم میں رسالت کے ساتھ یہ کہیں نہیں آیا، کیوں؟ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری رہے گی، اور اس مقام پر بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فائز کر دیا، وَلَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ جو ابھی آ کر نہیں ملے ہیں، تاکہ اس سارے کام کا فریضہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، دوسرے پارے میں جو سورہ بقرہ میں آ گیا، اسی لیے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت۔ پہلے یہ درمیانی لنک کون تھے؟ رسول تھے، اللہ سے لیتے تھے اور مخلوق کو دیتے تھے۔ اب تم ہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، کیوں بنایا ہے؟ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اب یہ گواہی تم لوگوں کے اوپر قائم کرو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ اور اسی طرح سورہ حج کا جو آخری رکوع پڑھا تھا ہم نے، تو وہاں کیا تھا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول ہو جائیں تم پر گواہ، اور تم ہو جاؤ کل نوع انسانی کے اوپر گواہ۔ تو یہ
اس رسالت کی کڑی کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ امت جو ہے وہ لنک کر دی گئی۔ سورہ حج میں تو وہ بھی تھا کہ 3 جو اس کے پروسیس بنے، پہلے تو 2 کڑیاں تھیں، رسول بشر اور رسول ملک، فرشتہ آتا تھا اور انسانوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے تھے اس کو دیتا تھا۔ اب تیسری کڑی کی حیثیت سے یہ لگا دی گئی اور دین کی تکمیل کر دی گئی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ، نہ حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا بلکہ اس کتاب کو بھی ہدایت بھی کامل کر دی گئی۔ تو وہ اس الحکیم ہستی کا معاملہ یہ تھا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ لوگ ابھی جو آ کر نہیں ملے تھے ان کا بندوبست بھی اس نے اس طریقے پر کر دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اچھا، ذالک یہ اشارہ بعید ہے، وہ اچھا یہ مغالطہ پھر ہو جاتا ہے، جیسے یہاں بھی میں نے ترجمہ کر دیا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، تو یہی مغالطہ وہاں شروع میں بھی آ جاتا ہے۔ کہاں آ جاتا ہے؟ بلکہ پہلی آیت کے اندر ہی، ذالک الکتاب، تو کیا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب۔ تو ویسے بالکل ذرا چھوڑ دیں تو ذالکہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ کتاب۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے عربی کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جب کسی شے کی عظمت بیان کرنی ہو تو پھر یہ نہیں کہتے ذالکہ، ھذا نہیں کہتے، پھر ذالکہ۔ تو ترجمہ تو مطلب اس کا یہی ہوگا، لیکن اشارہ بعید لاتے ہیں اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے۔ تو ذالک فضل اللہ، یہ اس کا فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اس فضل سے۔ اچھا، یہ فضل ہے کیا؟ لفظی بات کریں تو یہ ہوگا کہ فضل وہ شے ہوتی ہے جو بغیر استحقاق کے دیا جائے۔ اجر، ایک ہے اجر نا، اور ایک ہے فضل۔ اجر انسان کا حق ہے، جو آپ نے محنت کی، مزدوری کی، وہ دیا جائے، ہاں اجر دے دے۔ اور فضل کیا ہے؟ جو بغیر ایڈیشنل، بغیر جو ٹپ دی جائے، لیکن ٹپ کا لفظ مناسب نہیں ہے سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، یعنی ایک تو آپ نے بل پے کیا، اوپر سے ٹپ دے۔ اب ہو سکتا ہے چائے آپ نے 50 روپے کی پی ہو اور ٹپ 1000 روپیہ دے دی ہو، کوئی وہ بات نہیں۔ تو بغیر استحقاق کے جو فضل جو ہے وہ مل جائے۔ اور دوسرا اس میں، چلے پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ فضل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر اصحاب کے بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ادھر آ جاتے پھر تو قرآن کا لفظ ہے، لیکن قرآن ہمیشہ جو بھی کمائی انسان کرتا ہے دنیا میں محنت کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی فضل ہی قرار دیتے ہیں کہ یہ تمہاری اس کمائی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کا خصوصی فضل ہے۔ جی، اور اصل میں جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا وہ اس قرآن کو قرار دیا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ جو اللہ کا فضل ہوا آپ پر، یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی جو بھی ہم نے دیا ان میں سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ جو فضل ہم نے دیا ہے، اور اس امت کو اوپر بھی جو سب سے بڑی فضیلت دی ہے وہ یہ قرآن۔ اگرچہ اس فضیلت کو پھر ہم غلط معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے وہ اوپر لکھ کے کریں یا اپنے اعمال کے اعتبار سے کریں کہ ہم تو بخشائے ہیں، چونکہ آخری نبی کی امت ہے تو وہ فضیلت ہم اس معنوں میں لے جاتے ہیں۔ ایک یہ فضیلت، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور اس حوالے سے بلکہ اگلی آیت پڑھیں گے تو پھر جڑ جائے گی اس کے ساتھ بات۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی کہ جو تورات اٹھوائے گئے، حاملین جو تورات تھے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا، یحمل اسفارا، جس کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ ابھی بوجھ کی تعریف میں نہیں کر رہا، ایک پہلے
بلکہ سمجھ لیں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے اس قوم کی مثال کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے لفظی سمجھ لیں، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو تورات اٹھوائے گئے، ایک ہے حمل اور ایک ہے حمل، جو دونوں لفظ جو ہے وہ قرآن حکیم میں آتے ہیں۔ حمل کون سا بوجھ ہے اور حمل کون سا بوجھ ہے؟ حمل وہ بوجھ ہے جو داخلی ہوتا ہے اور ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے، یہ حمل کہلاتا ہے۔ جیسے حاملہ، یہ بھی ذکر آ جاتا ہے قرآن میں، تو حاملہ جیسے وہ داخلی ہے، اندر اس نے بوجھ ایک اٹھایا، اور ایک جس کو ذمہ داری کا بوجھ کہیں گے، رسپانسبلٹی اس کے اوپر آ رہی ہے، آپ مختلف مناصب پر فائز ہیں، تو یہ بھی حمل ہے۔ اور حمل کہتے ہیں ظاہری بوجھ کو، اسی لیے حمال کلی، بوجھ اٹھانے والے وہ ہے۔ تو ایک ظاہری بوجھ جیسے یہ میز پکڑو، صوفہ پکڑو، یہ اٹھاؤ کرو، اور ایک ہے رسپانسبلٹی کا بوجھ، تو یہ دونوں معاملے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اسر بھی بوجھ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھے گا کوئی؟ اسرن کما ملتہ علی الذین من قبلہم، ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالیو جو تم نے اس سے پہلے لوگوں پر، اور وہ بوجھ بھی نہ ڈالیو جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہو۔ اسر وہ بوجھ ہے، اسر وہ بوجھ ہے کہ جس کو آدمی اٹھا کر چل نہیں سکتا، چاہے وہ ذمہ داری کا ہو چاہے ظاہری ہو، اس کو آدمی لے کر چل نہ سکے، تو اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی۔ اور حمل وہ بوجھ ہے لے کر چل سکتا ہے، ذمہ داری کا بوجھ ہے، ایک ظاہری ہے اور ایک داخلی۔ جی ہاں، واضح بھی، وزر بھی ہے، جی وہ بھی بوجھ ہے، وہ بھی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ اور جی جس کانٹیکس میں قرآن شریف میں ہے نا، وہ گناہوں کا بوجھ ہے، ذمہ داری کا بوجھ، جس میں لا وازرۃ وزر اخری، ہاں وہ نہیں، وہ خالی گناہوں کا نہیں ہے معاملہ، آخرت کا حساب کا۔ جی اس سے یوں سمجھ لینا کہ وہ سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ وہ بوجھ کہ جس سے آپ کی کمر مبارک دوری ہوئے چلی جا رہی تھی، کیا ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا تھا کہ جس سے آپ کی کمر مبارک دوری ہوتے چلی جا رہی؟ وہ بھی وہ خالصتاً ذمہ داری کا۔ وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں نا وزیر اعظم، سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا، کس کا؟ قوم کی ذمہ داری کا۔ آج وہ احمد صاحب حیران ہو رہے ہیں کہ وزیر کا بوجھ تو ہم اٹھاتے ہیں۔ وزیر اعظم تو ہمارا بوجھ ہے۔ وہ دیکھیں نا، آخر زمانہ ہے نا، آخر زمانہ ہے، یعنی دجالی دور میں چیزیں الٹ ہی ہو جائیں گی۔ وہ تم خیر کو جو ہے وہ شر سمجھو گے اور شر کو خیر سمجھو گے، یہ وہ حقائق ہو جائیں گے۔ ورنہ ہوتا یہی تھا کہ وزیر اعظم وہی شخص ہوتا تھا جو ساری ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا تھا، رسپانسبل ہوتا تھا۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو بڑی ماضی قریبی کی بات ہے کہ جو لوگ ان مناصب پر جو ہے وہ فائز ہوتے تھے، وہ اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنی جائیدادیں اس کے اوپر لگاتے تھے۔ اور آپ کہیں جائیں، چھوڑے یا کالج میں چلے جائیں، گارڈن کالج میں، عسکر مال کالج میں، ہاسٹل میں، تو ایک ایک کمرے پر لکھا ہوگا یہ لالا پنڈی داس نے بنوایا، یہ اپنے سرگواشی پتا کی یاد میں فلاں دیوی نے کیا، آ رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں چلے جائیں تو یہ حال جو ہے وہ صادق عباسی نے جو ہے وہ نواب آف بہاولپور نے بنوایا، یہ جو جتنی نیو کیمپس کی وہاں یونیورسٹی کی زمین ہے اس نے دی، جب وہ گورنر تھا تو جہاں کمی آتی تھی وہ دے دیتا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، قائد اعظم نے نواب آف بہاولپور سے ریکویسٹ کی کہ شاہ ایران آ رہا ہے، پاکستان کا سب سے پہلے دورہ شاہ ایران نے کیا تھا، تو وہ آ رہا ہے تو ہمارے پاس برتن نہیں ہے کوئی اعلیٰ قسم کے، تو آپ برتن بھجوا دیں، آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو سونے کا ڈنر سیٹ نواب آف بہاولپور نے بھجوایا، ریل میں اسپیشل گارد کے ساتھ وہ کراچی جو ہے وہ گیا ہے سیٹ۔
تو جب وہ سارا ہو چکا تو قائد اعظم نے شکریہ کا خط لکھا اور کہا یہ میں سامان آپ کو واپس بھجوا رہا ہوں. تو نواب آف باولپور نے لکھا کہ یہ آپ وہیں رہنے دیں, یہ اسلامی ریاست ہے, یہاں لوگ آتے رہیں گے, تو میری طرف سے یہ ایک ریاست کو گفٹ ہے. لم یحملوا کمثل الحمار یحمل اسفارا. بہرحال اب آ جائیے کہ جس بوجھ کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو یہودیوں نے نہیں ادا کی. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا, کہ مثال ان کی ایسے ہے کہ جیسے گدھا ہے جس پر کہ بوجھ لاد دیا گیا. بلکہ اس بوجھ کو بھی ڈسکس کر لینا. اسفارا یہ سفر کسے کہتے ہیں جی؟ انگریزی والے گھر چھوڑ کے جانا. سفر کے معنی, پہلے معنی ہے سفر کے روشنی. قرآن حکیم میں جن جن معنوں میں استعمال ہوا ہے, کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر, وہ سورہ مدثر میں یہ غالباً آیات ہے. کلا والقمر, نہیں قسم ہے چاند کی, کہ واللیل اذ ادبر, کہ جب رات چاند نکل آئے اور رات پیٹھ موڑ لے. والصبح اذا اسفر, اور صبح کا آغاز ہو جائے. انا لعہد الکبر, یقیناً یہ خبروں میں سے بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی بات ہے. کیا بات ہے؟ نذیر للبشر, کہ نوع انسانی کو خبردار کرنے والا آ گیا. بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور فمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر, اب تم میں سے جس کی مرضی ہے آگے بڑھے اور اس کو قبول کر لے, اور جس کی مرضی ہے رہ جائے پیچھے. اب اس کو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کا میں نے کہا تھا یہاں سے جوڑے جا کے. کلا والقمر کیا مطلب؟ پہلے انبیاء کی تعلیمات چاند کی مانی تھی, پھر 600 برس کی طویل رات ہے. واللیل, اب وہ رات بھی پیٹھ موڑ رہی ہے, اور صبح کا کیا ہو رہا ہے؟ روشنی کا. بس صبح اذا اسفر, صبح جب کہ روشن ہو رہی ہے. اب آفتاب رسالت چمکنے والا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے دنیا کے لیے کہ خبردار کرنے والا آیا ہے, اور اب جس کا جی چاہتا ہے آگے بڑھے اور اس بات کو قبول کر لے, اور جس کا جی چاہتا ہے چھوڑ دے. چوائس تمہارا, اللہ نے کہا. تو یہ اسفر کے معنی صبح روشنی جس سے چیزیں نظر آتی ہیں. یہ اور بھی ایک دو جگہ استعمال ہوا ہے. چلے آگے. اچھا, اسی سے سفر جو معنی مصباح صاحب کر رہے ہیں, سفر سے بھی کیا ہوتا ہے؟ چیزیں کے حقائق سامنے آتی ہیں. ایک آپ نے سنی سنائی باتیں کر دی, وہ ٹیبل چاندی کے ہوں یا سونے کے ہوں. ایک ہے کہ ان حقائق سے آدمی گھوم پھر کر خود پریکٹیکلی واسطہ پڑتا ہوتا ہے. اچھا, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں. کیسے؟ مثلا دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی, یہ بات اضافی آ گئی ہے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کا ایک دفعہ سارا مال وہ لے گئے. بہت بڑا چارج ہے جو لگایا گیا ان کے اوپر, اور بڑے بڑے اہل علم شخصیات نے لگایا. تاریخ میں یہ لگتا آ رہا ہے. اچھا, اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ لے گئے ہیں سارا مال, اس میں کوئی شک نہیں. ہوا کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مال غنیمت آیا, اس کی رپورٹ پیش کی گئی کہ اس کو جو ہے وہ رکھا جائے, ڈمپ کیا جائے, تو معلوم ہے یہ خراب ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی سونے چاندی والا, وہ ایسا مال غنیمت آیا کہ خراب ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے زیادہ قیمت کون دے گا, بولی لگا دو. تو بجائے اس کے کہ یہ مال رکھا جائے, بیت المال میں کیا رکھا جائے؟ پیسے رکھے جائے. تو وہ سب سے زیادہ قیمت ان کے داماد نے دی, اور وہ سارا مال لے گئے اور پیسے رکھے گئے. اب یہ تو سب کو نظر آیا کہ وہ مال لے گئے. اب ذرا وہ ٹرانزیکشن تو نہیں نظر آتی نا, وہ تو اپنی جگہ ہوئی ہوگی, بیت المال میں رکھ دی گئی ہوگی, کیش لایا ہوگا انہوں نے, لیکن وہ جس گلی محلے سے گزرے ہوں گے وہ اونٹوں پر مال لدا ہوگا, کون لے جا رہا ہے, یہ مال غنیمت کا مال تھا, وہ دنیا نے دیکھا ہوگا. لیکن وہ جو پیسے جمع کراتے ہوئے شاید چند افراد نے دیکھا ہوگا, یا جن کے پاس جمع ہوئے ہوں گے وہ دیکھا ہوگا.
لیکن اس وقت بھی ورلڈ وائز جو بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سارا لے گئے. بہرحال سفر سے حقائق سامنے آتے ہیں. اور تیسری بات صفر سین کے زیر کے ساتھ یہ آتا ہے کتاب کے لیے. یہ آپ نے وہ بہت ساری یہ مباحث بھی سنے ہوں گے، جیسے مغازیات یا یہ اسفار یا صفر، یہ کہلاتی ہیں کتابیں. صفر ایوب علیہ السلام کے جو بھی زندگی کے واقعات یا انبیاء کے جو آتے ہیں، تو پرانے جتنی بھی کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں لکھی تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، صفر ایوب. اور اسی طرح صفر پیدائش، تورات کا بھی یہ جو بک آف جینیسس ہے اس کو صفر پیدائش بھی کہا جاتا ہے، اس وقت کے حالات اور واقعات اور حقائق، پیدائش کے حقائق. بہرحال پتہ نہیں، میرا خیال ہے کسی نے پڑھی ہے کہ نہیں. 14 شاید باب ہے، 5-6 تو شاید کائناتی پیدائش کے بارے میں، پھر آگے جا کر یہ لوگوں کی پیدائش کے بارے میں آتے ہیں اور کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو حاملین تورات بنائے گئے تھے. اچھا، ان کے اوپر یعنی تورات کی کیا تھی یہاں حمل. اب ذرا وہ لے آئے نا بوجھ، ذمہ داری تھی اس تو، لیکن ان کی ذمہ داری تورات کو پہنچانے کی کس تک تھی؟ پوری دنیا تک؟ صرف اپنے لوگوں تک. اور ہماری ذمہ داری ذرا یہاں کمپیریزن کریں نا، کہ ان کی ذمہ داری اعلیٰ صرف اپنے لوگوں تک پہنچانے کی تھی، اور ہماری ذمہ داری اس فضیلت کو جو پیچھے ذالک فضل اللہ یہاں جوڑیں کہ ہمیں فضیلت دی گئی ہے کہ ہم ساری دنیا کے رہبر اور رہنما بنیں، ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں. اچھا، ذمہ داریاں میں اس ذمہ داری میں دیکھیں، ایک ذمہ داریاں ہیں ذاتی اور ایک ہے اجتماعی. ذاتی ذمہ داری کیا ہے اس کتاب کے بارے میں انسان کے اوپر؟ کتاب ہے نا، سب سے پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اس کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں. اور اس ایمان جتنا گہرا ہوگا اتنی اس کتاب کی ریسپیکٹ ہوگی، تعظیم ہوگی. ایمان اور تعظیم پہلی ذمہ داری. ہم نے بھی اس ریسپیکٹ کو کچھ ظاہری چیزوں کے اندر الجھا کے رکھ دیا. وہ ریسپیکٹ جو جس طرح ذمہ داری کے ساتھ ہے وہ انسان یہاں محسوس کرے اس کا. اور دوسری چیز ہے اس کو حق کا تلاوت ہو، اس کی تلاوت کرے. تلاوت کی کتابیں جو اس کے سیکھنے کی کوششیں ہیں وہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر وہ اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جب کہ اس کا کوئی بندہ خوش الحانی سے، غنا سے قرآن حکیم پڑھ رہا ہو. جتنا اللہ تعالیٰ توجہ سے اس کا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سنتا ہے، کسی شے کو نہیں سنتا. یہ ذرا عظمت اور چیز جو ہے نا اس کو پہچانے انسان. اور تیسری چیز آ گئی اس کو سمجھنا، جس کے لیے جس کی ایک چھوٹی سی کوشش یہاں ہم سارے اکٹھے یہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا. اور پانچویں چیز آ گئی اس پر سکھانا، پہنچانا. تبلیغ و تبیین، تبلیغ بھی اور تبیین بھی دو الفاظ کے ساتھ کر، پہنچانا بھی اور تبیین اس کی آج کے لیول پر پہنچانا، آج کے انسانی ذہن اور علم کے لیول پر پہنچانا محنت کر کے. یہ بھی ذمہ داری میں آئے گا. تو ذاتی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی یہ کتاب کی ذمہ داری ہے. اور یہاں ذرا اس حوالے سے دیکھ لیں کہ یہودیوں نے اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کی پچھلے میں، وہ انہوں نے اس مقصد کے ساتھ نہیں کی، یہاں اس کے ساتھ نہیں کی. اچھا، بڑے بلکہ وہ پھر دلچسپ بات آ جاتی ہے. جماعت اسلامی والوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کی بات ابھی الیکشن کے بعد سمجھ میں آئی ہے. الیکشن کے فوراً بعد بھی تو جمعہ تھا نا. تو
بعد میں وہ ملے تو انہوں نے کہا, میں نے ان سے ایک محفل ہوئی اکٹھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ووٹ نہیں ملیں گے آپ کو, آپ اچھے ہیں, سارے ہیں, بہترین ہیں, نہیں ملنے. ایک خدمت انسانی کے حوالے سے اگرچہ کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ دنیا نے آپ کا ایک مقام مانا ہے, ایڈمٹ کیا ہے, تسلیم کیا ہے. آپ اس کو جب اس دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, یہ ہونا نہیں ہے. آپ کے ساتھ وہی ہوگا, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ. حضرت موسیٰ نے بھی یہ ساری چیزیں کی تھی, اور اس مقصد کے لیے جب پکارا تھا تو انہوں نے کہا یہ آپ کا اور اللہ کا کام ہے, ہم تو یہاں ہیں. تو آپ بھی ساری خدمت کر لیں گے تو یہ آخر میں جواب یہی ملے گا. کیوں کہ آپ نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی. لوگوں کو آپ آٹا اور چینی دے کر قائل کرنے کی کوشش کریں گے, یہ نہیں ہونے والا معاملہ. آپ کا منصب اور ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں کو جوڑے, اس نظریے کے ساتھ جوڑے. ادھر سے جڑ کر جو آئے گا پھر حقیقی تبدیلی کی طرف آئے گا. چوں بجاں در رفت چوں جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے اس کے لیے جہان ہی اور ہو جاتا ہے. چوں جان در رفت جان دیگر شود. جب یہ جان میں ہوتا ہے وہ انسان ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. چوں جان دیگر شود جہاں دیگر شود. یہ جب یہ اور ہو گیا جہان اور ہو گیا. کیوں جہان اور ہو گیا؟ ایک آدمی کے لیے جب یہ قرآن اس کے اندر صلاحیت کر گیا, اس کے لیے اگر دنیا سب سے اہم تھی تو اب کیا ہو گیا؟ آخرت سب سے اہم شے ہو گئی. یہ ہے وہ ٹرانسفارمیشن, یہ ہے وہ تبدیلی جو انسان کے اندر آتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.